تے مدینے والے دی محبت لازم ہے. شاعر بندہ سوال کیتے بغیر نہ رہ سکے حضور محبت دا کس مارے. میرے حضور فرمایا میاں دیوانہ مدینے والے دی محبت ہوئے نا ان پاکستان کا قادر بخش دور نہیں ہے. حضور فرمایا دی محبت ہوئے نا ان پاکستان دور نہیں ہے. حضور اگلی گل فرمائی جڑے حضور دی محبت نہ کما سکے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سائیاں فرمایا مدینے چ جاوے کو بال اللہ وارث حضور دی محبت فرمائی اپنے سینے تے راج تے چلدا ہے نا اے کماؤ. اس تو اگا اللہ عزت دے بچیاں نو کریم آقا علیہ السلام دی تعلیم دیو. اس تو اگا اللہ جرت دے آپ تے کاکے حضور دی عزت تے پارا دے. اللہ تین استاد بناوے آپ کے شاگرداں نو حضور دی محبت دا. اللہ تین چھٹے جاندے حضور دی محبت دا اعلان کر. اللہ تانوں مرید عطا فرماوے مریداں دے وچ محمد عربی دی محبت دے چشمے روشن کر کے جا. اللہ تین اقتدار دے درس قائم کر محمد عربی دی محبت دے اعلان کر. اور سچی محبت دی تقریر دی حضور ناظرین رحمت اللہ علیہ صاحب حالات دی تنگی نہیں ہے. سائیاں آپ دے لنگر دے حصے ادھا حصہ محمد عربی دے دین نو دیتا اعلانیہ 8-10 ایکڑ رقبہ اللہ دے دین نو دیتا. کس واسطے؟ آپ دی شان بلند کرن واسطے. انہاں دے تو حج کرن والے اج بھی ہیں ادوں بھی ہیں. آپ دیا زمینیں کی حصہ اناج کا حصہ گندم کا حصہ آپ کے نذرانے کا حصہ تبلیغی دورے کا حصہ آپ دیا دعوتیں کا حصہ ادھے تو زیادہ کٹ کے حزب الرحمان اسلامی اکیڈمی دے نام کیتا زمانے کو دسیا تینوں جتنی توفیق ہوئے محمد عربی دی دین پہ عزت پہ پارا دے جا. جڑے حضور دے دین نو بلند کرے نا قیامت تک انہاں نوں زوال نہیں آ سکتا. کئی بادشاہیاں بدل سے کئی راج بدل سے کئی سکے تبدیل ہوئے کئی کرنسیاں بات گھٹ ہو جائے لیکن جڑے محمد عربی دے دین نال جڑ گئے نا دنیا کی بلند رسن بس میں معاشرے کی رکھو والا رسن بلو مندا بھئی میرے کو شکر کھا انجا فرمائے کرام زمیندار دے کھیت وچ پرندہ دانا چاہتا بھی تاں صدقے دا ثواب ہوندا. پرندہ دانا چاہے تے صدقے دا ثواب تے جڑا آپ لنگر پکا کے ونڈدا بیٹھو سبحان اللہ سلام نال سبحان اللہ سبحان اللہ. جے دے دروازے تے 1000 طالب علم کھاندا بیٹھو گے تراج ٹائم 5 وقت دی نماز ادا کیتی بیٹھو گے تہجد ٹائم اٹھی کے ذکر کرتا ہوئے تے اور محبت رسول کی نے سمجھ آ زمانہ جڑی زبان والی وچ وقت جاوے نا معراج تے بلندی تے عروج صرف ذکر مصطفیٰ. حلا تخت من سمت من لوگ اس عزت دی پر تخت وچ چڑھے انا الحق کا ملتے زبان چڑھیا جیدا جی چاہے سوئی چاڑ سکتا جے کر سائیں آپ اسان کو ججیاں نوں کون مائی دا لال اجاڑ سکتا تے خصم آواز نہیں کرتی کوئی دفتر کالے غلاماں تے ساڑ سکدا ساڈے سائیں نے زہرا دے لال سجن ساڈی کھیڈ نوں کون بگاڑ سکدا. پھر انہاں دی عزت کرنا ویسے تا عقیدہ تو جتھے بھی ہو جاوے لوگ جان دے من تے تیار تنقید نہیں لیکن تواڈے نال بطور فکر کتے کبوتر تتر والے نال بھی عقیدت ہو جاوے نا لوگ جانا دے اوتھے جانا دینا تے شریعت والے واسطے کی خیال ہے تے سچا وارث ہوتا ہے جڑا آپ دے والدین دے کردار دا وارث ہوے جڑا بابے دے رشتیاں دا وارث ہوے جڑے بابے دی برادری دا وارث ہوے جڑا بابے دے تعلق داری دا وارث ہوے سادات کرام سے رکھتا ہے لیکن سچے وارث ہوئے نہیں جڑے محمد عربی دے دین دے وارث بن کے بیٹھے آڈے لال فقیران دے لین والا موتے منہ لکھتا ہے کدے بچدا نہیں تے جھوٹا جنہ بھی چاہتا چلاک ہوئے کدے مالک دی نظر چچدا نہیں تے نا مقول بندے استاد بن فرق جان دے ہیرے تے کٹدا نہیں کتے بھونک دے رہن 1000 سجن آٹا کدے فقیر دا گھٹدا نہیں.
تے سر نال ہوئے جے تے سر تیری تین سر لگے سر نہ کیے تے گرو منیے گرو نو نال کر دے گرو پھر دستا گر شے کیے تے دور دور آکھے سائیں دور ہو جائے دور تا جاندا رہ کیے رکھی سر سجن سیداں نال سر دی بنا سیداں دے جگ تے ہے مالک مولا کریم آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرماوے الہ العالمین حق جاننے کی توفیق بخشے مالک مولا حق دا ساتھ دینے کی توفیق بخشے جتھے جتھے شریعت مطالعہ کا کام ہو رہا ساڈے تے لازم نال وفاداری کیونکہ انہاں محمد عربی نال وفاداری ایک عظیم آستان عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی تواڈے وسیلے ڈھیر سارے لوگ جان دے جڑے حدیث جان پہچان تے پچھان ضرور تشریف لایا ہو تو احساس ہو سی کہ مزارہ تے صرف ظاہری لنگر تقسیم نہیں ہوندا مزارہ تے باطنی لنگر بھی تقسیم 350 دے قریب درس نظامی دے طلبہ 80 دے قریب حفظ دے طلبہ 500 دے قریب حصہ ہائی دے طلبہ 300 دے قریب بی ایس کے کالج دے طلبہ تے 6 عظیم شعبے ہیں تیرے مرشد آسانے تے بی ایس کی ڈگری لگتی پئی تے 5 ٹائم وہ بچے نال نماز بھی پڑھتے پڑھائیں تو مزار پر انوار تے حاضری بھی دیں لنگر کھا دیا صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا ہے نصیب دا حصہ ہوتا جنہ طلبہ دے نصیب شیخ کریم دے آسان سے بن گئے ہوئے انہاں زمانے کا ورکی لینا مالک مولا پاکی میری حاضری قبول فرماوے والسلام علیکم دعوی علی الحمدللہ رب العالمین نصیب اپنا کمال رکھنا نصیب اپنا کمال رکھنا نسبت جو پاکاں دے نال رکھنا کمر دے نیڑے تو دکھڑے آون سائیں جو زہرا دے لال رکھنا بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ صاحب حق پر مبنی گفتگو سے نواز رہے تھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے وقت کی تنامیں کھچی ہیں کافی تعداد میں میرے عوان میں سناخام بھی باقی ہیں لیکن فی الوقت ہم سب کی خوش بختی ہے سید کی زبان رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدوں کا جمال ہے سارا نسبتوں کا کمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے التماس گزار دربار عالیہ قادر بخش شریف کمالیہ سے ہمارے مہمان فخر السادات آنکھوں کی ٹھنڈک ماتھے کا چومر دل کا سکون انتہائی مشفق و مہربان کمال مقتدی لجپال سید میری مراد حضرت قبلہ پیر سید محمد فراز شاہ صاحب مشہدی قادری دامت برکاتہم عالیہ نورانی وجدانی اور باخطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں آپ سب احباب نعرے کا جواب دیں سید کا استقبال کرنا ہے جس کا ہاتھ غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے وفاداروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا کے ہاتھ پورا اٹھا کر نعرے کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ قادر بخش شریف دربار عالیہ قادر بخش شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین
वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आपके इस गांव देहात चक नंबर 14 में पहली दफा मुझे इस आपके मोहब्बतों से भरे हुए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की तौफीक हुई। मुझे बताया गया कि जी आप पंजाबी में गुफ्तगू करें ताकि लोगों को समझ आए। तो मैंने अर्ज किया कि मैं इतनी आसान जुबान में बोलूंगा कि हर किसी को समझ आएगी, बशर्ते के दिलो दिमाग के दरवाजे खोल के बैठे। और दूसरी बात, मैं इंतहाई कम प्रोग्रामों पे जाता हूं और खास तौर पे रात के प्रोग्राम पे तो मैं जाता ही नहीं हूं। कोई खास बात हो, जैसे कि आपकी कमेटी के लोग आए और इन्होंने बहुत इसरार किया और मैं उस वक्त लाहौर में था, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूं। मेरी आदत है, मैं जहां भी कुछ गुजारिशात करता हूं मैं मुख्तसर वक्त में करता हूं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे भाइयों सुन्नत मुस्तफा ही ये है, जामे गुफ्तगू करो, मुख्तसर गुफ्तगू करो, इससे पहले कि लोग उगताना शुरू हो जाएं इजाजत ले लो। ये इन लोगों की मोहब्बत है और इनके मैंने नाम लिखवाए थे। जनाब कारी मोहम्मद सलीम साहब हैं, आसिफ शहजाद साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, सदाम साहब हैं, असद खान साहब हैं और बहावल साहब हैं। इसके अलावा कमेटी के और जो लोग हैं जिनके के यहाँ नाम हम नहीं लिख सके, उन तमाम का मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस मोहब्बत से हमें दावत दी, उम्मीद है कि हमने लाज रखी और यहाँ आ गए। और फिर अर्ज करूं कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनिए। ये भी मैं बताता चलूं, कोई बड़ाई के तौर पे मैं ये नहीं बात कर रहा, बहैसियत खादमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हकीकी दीन की शक्ल दिखाने की गर्ज से ये मैं बात कर रहा हूं। और मैं ये वो कर रहा हूं कि मैं अपनी तकरीर का पैसा नहीं लेता। मुझे यहां आया तो मुझे एक साहब ने, उसकी मोहब्बत है, उसने कहा जी कि हम कुछ पेश करेंगे आपको। कमेटी के कोई मेंबर था, तो मैंने कहा जी मैं आया हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हूं। मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। मैं दीन की बात बेचता नहीं, सिर्फ लोगों की इस्लाह के लिए गुफ्तगू करता हूं। जो सुने हिदायत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। इस नजरिए को सामने रख के मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट करूंगा। उससे आगे मेरा गला भी इजाजत नहीं देता और मेरा स्टेमिना भी नहीं है गुफ्तगू करने। और इंतहाई जुबान सादा में गुफ्तगू करूंगा और उर्दू में करूंगा। और उर्दू में इसलिए करूंगा कि एक वो हमारी कौमी जुबान है और दूसरा इस छोटे से कैमरे, मोबाइल के कैमरे के जरिए मेरी से गुजारिशात सैटेलाइट के जरिए इस वक्त पूरी दुनिया में यूट्यूब और वाईफाई पे मुख्तलिफ चैनल्स पे जा रही है।
اس لیے پنجابی آپ تو سمجھ لیں گے، میں بھی سمجھ لوں گا، شاید دور بیٹھے دنیا کے کسی حصے میں یا پاکستان کے حصے میں یہ گفتگو ہمارے اس چینل، جس چینل کا نام ہے صدائے عبداللہ، اس کے ذریعے کوئی دور بیٹھا اگر کوئی بندہ سن رہا ہو تو اس کو کچھ مفہوم سمجھنے میں تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ اور یہ بھی میں گزارش کروں گا ایک آپ سے، یہ نعت خان حضرات بھی تشریف لے آئے، کہ میں جب آپ سے اجازت لے کر اپنی گزارشات ختم کر کے یہاں سے چلا جاؤں تو برائے مہربانی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی رونق کو اسی طرح قائم اور دائم رکھیے گا، کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے اور لاہور بھی پہنچنا ہے صبح۔ اسی طرح اس کو قائم اور دائم رکھیے گا، اور یہ نعت خان حضرات جو محبت کے پھول اور گلدستے یہاں بکھیرے ہیں ان سے فیض کا حاصل کر کے جائیے۔ اب بات ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی قرآن پاک کی۔ مجھے یہاں یہ بھی بتایا گیا، ایک صاحب نے بتایا کہ جی ہم تو سنی ہیں اور محبت رسول کرنے والے ہیں، رکھنے والے ہیں، تو یہاں کوئی دوسرے حضرات آتے ہیں تو وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں یہ جو لوگ، وہ ایک خاص طرح کی تبلیغ کا انداز ہے ان لوگوں کا، وہ بستر اٹھا کر، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ لوگ آ کر ہمیں الگ الگ قسم کی باتیں بتاتے ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو اس کا شعور دیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم مسلمان بزرگوں، میں بات صرف قرآن پہ کروں گا، نہ قرآن سے دائیں جاؤں گا نہ بائیں جاؤں گا کہ کسی کو اعتراض ہو، اپنے مختصر سے علم کے ساتھ۔ اور اس سٹیج پہ بیٹھ کے ایک طرح کا یہ ممبر رسول ہے۔ جب آپ واعظ و نصیحت کے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی گفتگو کرتے ہیں، وہ دین سکھانے کی گفتگو کرتے ہیں جو اس شخصیت نے ہمیں دیا جس کا میلاد منا رہے ہو آپ، تو پھر یہ عام سٹیج نہیں رہتا، یہ ممبر رسول رہتا ہے۔ اور سارے سامنے جو سامعین سننے والے ہیں وہ عام سامعین نہیں رہتے، وہ جنت کے باغ میں بیٹھنے والے یہاں سے کچھ چلنے کی خاطر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن حدیث کے دائرے میں کہوں گا۔ جب تک یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جب تک یہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اس 24 نمبر چک کا حصہ نہیں ہے۔ رسول خدا کے فرمانے عالی شان کے مطابق ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اس حساب سے جب تک میں بول رہا ہوں یا میرے بعد نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ اور جنت کے باغ میں قسمت والوں کو آنا نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں آ کر باادب ہو جائیں، باادب ہو جائیں اور ایسی گفتگو کریں جس سے دین کا پرچار ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا اور اوپر دکھانا ہو۔ ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی کو اوپر نہیں دکھانا، اپنے عقیدے پر رہ کر قرآن پر بات کرنی ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے قبول کرنا چاہے قبول نہ کرے، جو قبول نہیں کرنا چاہتا لڑائی نہیں، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے۔ کوئی اس پہ ہمارا ساتھ چلنا چاہے تو چلے، نہ ہم اس کو چھیڑیں نہ وہ ہمیں چھیڑے۔ ہماری منزل تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی رضا اور جنت۔ رستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طریقہ انداز الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ہم جس طریقے کو صحیح سمجھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے صدقے ہم اس پر چل رہے ہیں، جو اگر وہ حضرات جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے چل رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، ان کا رستہ اللہ ہمیں قائم رکھے اپنے رستے پر۔ ہم نے تو اپنا رستہ دکھانا ہے کہ یہ ہے ہمارا رستہ، آ جاؤ ہمارے رفیق بن جاؤ تو اچھی بات ہے۔
اگر رفاقت نہیں تو بھائی آپ پر بھی اللہ خوش ہو، ہمیں بھی اللہ خوش رکھے، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے، آپ پر بھی رب کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو رسول خدا کا غلام بنائے۔ آپ کے میرے رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کے لفظ پڑھے ہیں اور یہ قرآن کی وہ آیت کریمہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں عالم بھی موجود ہیں، نعت خوان بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں۔ جس طرح جس خوبصورت انداز سے ابھی یہاں قاری صاحب تلاوت کر کے گئے، اللہ کرے یہی خوبصورتی تلاوت کی ہمارے عملوں سے بھی جھلکے، اور ہمارا اٹھنا بھی اور بیٹھنا بھی اور چلنا بھی اور پھرنا بھی اور اوڑھنا بھی اور بچھونا بھی اسی قرآن کے مطابق ہو جائے اور صاحب قرآن کی سنت اور فرامین کے مطابق ہو جائے۔ یہ میلاد کی محفلیں اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی کانفرنسیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اگر یہاں اصلاح کرنے کے لیے بندہ بیٹھے اور بڑی بڑی اچھی اچھی نعت خانے ضرور سنے، لیکن ساتھ کسی تھوڑے سے علم رکھنے والے کو بھی بلا لیا کریں کہ وہ نعت والے کی تھوڑی سی دین کی بھی بات ہمیں سکھا جائے، اور سارا دین نہیں تو ایک آدھ بات ہی ہم سیکھ کر چلے جائیں تو یہ محفل ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی اور حقیقی جنت کا باغ بنے گی۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، بچپن سے آپ سنتے ہیں جی میلاد میں جا رہے ہیں، میلاد میں جا رہے ہیں، میلاد میں بیٹھے ہیں، میلاد کا لنگر کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کبھی جو غور کرتے ہیں یا اس طرف علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد ہے کیا، میلاد لفظ کیا ہے، میلاد منایا کیوں جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے؟ کیا میلاد جانا اس دین میں جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اگر اس کا ہمیں شعور آ جائے تو جو لوگ میلاد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اور ایسے انداز سے نہیں ہونا چاہیے، ہم کم از کم اپنی اصلاح کر کے ان کو جواب تو دے سکیں گے بھائی ہم میلاد کرتے کیوں ہیں، میلاد مناتے کس لیے ہیں؟ یاد رکھیے میرے دوستو، اور یہ پلے بات کے باندھ کر جائیے۔ میں اکثر میلادوں میں جا کر یہ گفتگو یہ کرتا ہوں اس انداز سے، پہلے اپنے مضمون سے۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں اس کا معنی ہوگا برتھ ڈے، اگر اردو میں کریں تو سالگرہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ سالگرہ۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، بڑا دیہاتوں میں تو زیادہ رواج نہیں، اب یہاں بھی آ گیا ہے، شہروں میں تو اکثر رواج ہے کہ ہم بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ پر میلاد جناب والا مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، خود بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں بچے کی سالگرہ پر۔ آج تک کم از کم میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ سالگرہ مت مناؤ، بدعت ہے۔ اپنے بچے کی سالگرہ منانا تو بدعت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سالگرہ منانا کیسے بدعت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 25-30 منٹ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہماری یہ جو ہم تہوار مناتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور کیوں منائے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے اتفاق ہوا، یہ 15 سال میں آپ کا بغیر پروگرام ہو رہا ہے، پہلی دفعہ اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، تو میرا دل ہے کہ آپ کو کچھ تو بتا کر تو جائیں۔ اسی طرح سے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، کسی سیاسی لیڈر یا جماعت پر تنقید نہیں کر رہا، بڑے بڑے سیاسی لیڈر باہر سے آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلوسوں کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، سپیکر چلائے جاتے ہیں، پھر ان جلوسوں کو ایک خاص روٹ سے لے جا کر ایک بڑی جلسہ گاہ میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے، وہ لیڈر بھی خطاب کرتا ہے، اپنے مقاصد بتاتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں، نعرے بازی بھی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں سنا اپنی 50 سال کی زندگی میں کہ یہ بڑے بڑے لیڈر جو جلوس نکال کر لاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی شان میں اگر غلام جلوس نکالے تو بدعت ہے۔
میں ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں جس سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی انکار نہیں کرے گا. ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں. یہاں اہل تشیع بھی, میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی, میں نے اہل تشیع کے مجموع سے بھی خطاب کیا, میں نے اہل حدیث کے مجموع سے بھی خطاب کیا, میں نے دیوبند حضرات کے جماعت سے بھی خطاب کیا, میں نے اہل سنت حضرات کے اجتماعات سے بھی خطاب کیا. میں نے کبھی کوئی کنٹروورشل گفتگو نہیں کی جس پر کوئی اعتراض کرے. وہ اعتراض کرے, وہ بات کی جس کو سب قبول کریں اور کہیں بات تو صحیح ہے. اللہ سبحان اللہ. میرے پاس کوئی علم نہیں, جاہل سا آدمی, اپنے مرشد کے فیض اور حضور کی نگاہ سے بول رہا ہوں. تو میلاد لفظ ہوا سالگرہ, سالگرہ کا نا. اب اس میں ایک اور نقطہ سنیے جو ہمیں یہ لوگ کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی کوئی شرک ہے میلاد منانا, بدعت. تو میں نے عرض کر دیا نا, ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے, کوئی بری چیز بھی ہوتی ہے. جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے, جو بری چیز ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, میں گفتگو کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, قرآن پر. نعت خوان حضرات حضور کی ہم نعت پیش کریں گے, لوگوں میں محبت کے جذبات کو اٹھاریں گے. یہ کوئی دین کے خلاف کوئی عمل ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ایک عمل؟ یہ بات ایک ہو گئی. دوسری, حضور کا ہم میلاد مولود منا رہے ہیں, حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں, حضور کا اس دنیا میں جلوہ گری کی آنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ حضور اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہماری ہدایت کے لیے. میں پوچھتا ہوں, حضور کو ہم مخلوق سمجھ کر برتھ ڈے منا رہے ہیں نا, بے شک بے شک بے شک. تو شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ خالق ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں, جو نہ پیدا ہوا, نہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. ہم حضور کی برتھ ڈے اور میلاد منا کر یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ ایک ہے, جو واحد ہے, لا شریک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کی بادشاہی. نہ اس سے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. محمد اس کی مخلوق ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, سب سے عظمت اور شان والے رسول ہیں, اس کی مخلوق میں سب سے بلند ہیں, لیکن مخلوق ہیں, خالق نہیں. اس لیے ہم برتھ ڈے اور میلاد منا رہے ہیں. یہ تو توحید کانفرنس ہو گئی نا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ کی توحید آ گئی. حضور کو خالق سمجھ کر برتھ ڈے بنا رہے ہیں کہ بھائی نہ اس میں شرک, نہ کوئی غلط. ہاں, آپ اگر اس طرح کا میلاد مناؤ, اس میں ڈھول ڈمکا ہو, اذان کی آواز بلند ہو, تو میلاد والے نماز نہ پڑھیں, اس پر آیتن بات ہو سکتی ہے. لیکن ایسا میلاد, کس خوبصورتی سے آپ میری گفتگو سن رہے ہو. سبحان اللہ. میں گزارشات کر رہا ہوں, نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا پرچار ہو رہا ہے, دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, دین کی اشاعت ہو رہی ہے, حضور کی میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے, چراغاں کیا جا رہا ہے, لنگر چلایا جا رہا ہے. میں نے سنا بڑا وسیع لنگر ہے آپ کے اس گاؤں میں جو چلتا ہے. اس میلاد کے سلسلے میں آپ مبارکباد کے مستحق ہو. تو میرا غریب بھی کھا رہے ہیں, امیر بھی کھا رہے ہیں, غریب بھی کھا رہے ہیں, یتیم بھی کھا رہے ہیں, بیوائیں بھی کھا رہی ہیں, جنہوں نے کبھی پورے سال اس مہنگائی میں کبھی گوشت نہیں کھایا, اس میلاد کے صدقے حضور کے لنگر میں ان کو گوشت بھی مل رہا ہے اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. تو کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عین دین مصطفیٰ کی اشاعت اور تبلیغ نہیں ہے؟ تو ایسے میلاد منانا جائز ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو اس قسم کی گفتگو پر, اس انداز کے میلاد پر جس کا میں نے ذکر کیا, تو ہمارے میرے تشریف لا سکتا ہے, ہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے, یا وہ مجھے قائل کر لے یا میں اس کو قائل کر لوں گا. لڑائی کی تو بات ہی کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد میلاد آپ کو سمجھ لگ گیا نا کہ میلاد کیا ہے, میلاد کس چیز کا نام ہے, میلاد کیوں منایا جاتا ہے. بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہو تو جائز ہے, بدعت نہیں. رسول کی پیدائش پر خوشی کر لو تو بدعت ہے, غلط ہے, حرام ہے. کیسے بھائی؟ اللہ. سیاسیوں کا جلوس نکالو تو جائز ہے,
रसूल खुदा की शान में जलूस निकाल लो तो गरार है, उन लोगों की शान में नारे लगाओ तो जायज है, रसूलुल्लाह की शान में नारा लगा लो तो नाजायज है। भाई ये पता नहीं बातें कहां से आ गई, मेरी तो समझ से बाहर है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, सब भाइयों को हिदायत दे। मुसलमान कलमा गो। आपके और मेरे रब ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन नबी, ऐ नबी मुकर्रम। मैं किसी मौलवी की मैं किसी की ना तफसीर की गुफ्तगू करूंगा, ना किसी तर्जमे करने वाले की बात करूंगा, आलिम की। मैं वो बात करूंगा जो कुरान का टेक्स्ट हमें बता रहा है, जो कुरान में लिखा हुआ है, सिर्फ उसी को आप देखें और उसी को पकड़ें। उसमें लिखा है या अय्युहन नबी, फिर आगे है इन्ना अरसलनाका शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीर व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये आगे है। यहां पहले बात करते हैं नबी पर। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी मुकर्रम। अब यहां बाज हमारे भाई ये तसव्वुरात रखते हैं और ये ख्यालात रखते हैं कि नबी के पास कोई गैब का इल्म नहीं है, और इस पर फसाद और झगड़ा पड़ा हुआ होता है। नबी के पास कोई गैब का इल्म नहीं है। इसमें मैं वजाहत कर दूंगा, इस दुनिया और कायनात में किसी के पास जो कुछ भी है जाती नहीं, अल्लाह का अताई है। पहले ये ज़हन, मैं शरीयत के बिल्कुल शरीयत के अंदर बात करूंगा, शरीयत से जरा वो पंजाबी में ना सज्जे जाऊंगा ना खब्बे जाऊंगा। जो कुछ है अल्लाह का, वही मालिक, वही खालिक, हर इल्म उसी का। उसने जिसको दो दिया अताई। आज किसी के पास दौलत है तो जाती नहीं अताई, इज्जत है तो जाती नहीं अताई दी हुई। कोई अगर पीर है तो जाती हैसियत से नहीं, रब की अता से। कोई वली कुतब अब्दाल है तो जाती हैसियत से नहीं, रब की अता से। कोई नबी और रसूल भी है तो जाती हैसियत से नहीं, अल्लाह की अता से। तो तेरे और मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए नबी। तो अल्लाह ने जिसको नबी कहा, अब मैं आपको बताऊं, नून बे ये नबी लफ्ज का माना क्या है। हम नारे लगाते हैं नबी हमारा, हम नारे लगाते हैं रसूलुल्लाह। हम में से कितनों को पता है कि रसूल का माना क्या है और नबी का माना क्या है। पहले मैं रसूल का बताऊंगा। अरबी का लफ्ज है रसूल, आगे इसके लगता है अल्लाह। रसूल अल्लाह, रसूल कहते हुए भेजा हुआ, रे सीन वाओ लाम, इसका माना है भेजा हुआ। मैं किसी को भेजू ना, यहां से मिसाल करूं, ये अहमद साहब बैठे हैं, मैं अहमद साहब को किसी गांव किसी शहर में भेजूं तो ये कहा जा सकता है अरबी जुबान में, ये मेरा रसूल है, मेरा भेजा हुआ है, मेरा नुमाइंदा बन के जा रहा है, मेरा रसूल है। तो जब आप किसी को कहते हैं ना रसूलुल्लाह, तो उसका मतलब अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह की तरफ से आया हुआ हमारी हिदायत के लिए। तो रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह का भेजा हुआ, ये रसूल की बात। और नबी किसको कहते हैं? नबी लफ्ज का माना है गैब बताने वाला। नबी का क्या माना है? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? उर्दू समझ आ रही है ना? उर्दू गाने भी तो समझ आ जाते हैं, ड्रामे भी तो समझ आ जाते हैं, टीवी पर सियासियों के तबसरे भी तो समझ आ जाते हैं, तो ये गुफ्तगू भी समझ आ जानी चाहिए। नबी कहते हैं गैब बताने वाला। अल्लाह ने खुद फरमाया, ए नबी, ए गैब बताने वाले। नबी गैब अपनी जाती हैसियत से कोई नहीं बता रहा, रब ने जिसको जो जो अता कर दिया है वो उस हिसाब से बता रहा है। और रब ने क्या अता कर दिया है? रब ने कौसर अता कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हिसाब, जिसका कौसर का माना है जिसका हिसाब ही ना कोई कर सके, क्या कुछ अता कर दिया है। तो रसूल खुदा नबी हैं,
اللہ نے کہا اے نبی، اے غیب بتانے والے، اب اگر کوئی کہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے بھی پتہ نہیں، وہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، اللہ کی عطا کی توہین ہے۔ یا اللہ نے رسول بھیجا تو اتنا بے اختیارہ بھیج دیا کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے طاقت دے کر بھیجا، تیرے اور میرے رسول کو ایسی طاقت بھیجی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکرٹری بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیب یہی اس دنیا کا ہی نہیں بتایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ کون جنت میں جائے گا۔ کیا آپ نے جناب مولانا صاحب اس دنیا مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے ہی نہیں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، 10 عشرہ مبشرہ لوگوں کو آپ نے بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ تو جس کے پاس کوئی خبر ہو تو وہی بتا سکتا ہے نا، آپ اور میں اور کوئی مولوی تو نہیں کہے گا فلانا جنتی ہے۔ چاہے کوئی جتنا بھی نمازی ہو، ہم جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے، جتنا بھی حاجی ہو ہم جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے، اللہ جانے اس کا کام جانے، جتنا بھی متقی ہو آپ اور میں جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے، لیکن رب نے غیب بتانے والے کو اختیار دیا نا کہ کہہ دے جس کو جنتی تو جنتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا حسن اور حسین جنتی لوگوں کے سردار، مردوں کے سردار حسن اور حسین، اور عورتوں کے سردار بی بی فاطمہ کا زہرا، سرداروں کا بھی بتا دیا، جنتی لوگوں کا بھی بشارت بتا دی۔ اس کے آگے اور کیا علم لینا چاہتا ہے تو میں واقعی میں نہیں جاتا۔ اور حضور کی نگاہ کی بات کہ جی یہاں ہمیں حضور نہیں دیکھ سکتے، دور بیٹھے ہیں، غیب کس طرح دیکھیں گے جی؟ بخاری کی حدیث ہے جی، کسی سے بھی بات کرو نا بخاری میں دکھا دیں، ہاں جی بخاری میں دکھا دیں، یا قرآن میں جو نظر آ رہا ہے بخاری میں دیکھنا جا۔ تیرے اور میرے نبی بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مولوی آگے کھڑا ہوتا ہے امام کی جگہ پہ۔ صحابہ نے کیا دیکھا کہ حضور نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور دوران نماز ہی ہاتھ نیچے کر دیا۔ شاید کوئی آج کا مولوی ہوتا تو فتویٰ لگ جاتا نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صحابی سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے، کوئی کامل ہے، کوئی نیک ہے؟ تو صحابہ جب نماز پڑھ رہے تو نظر کدھر تھی؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع کرو تو انگلیوں تک پاؤں کی اوپر کہیں دیکھو تو نماز چلی جائے گی، توجہ خراب ہو جائے گی۔ تو جن صحابیوں نے یہ حدیث روایت کی اور آج 1500 سال بعد ہم تک پہنچی، امام بخاری اور باقی اماموں نے جس پر تحقیق کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس حدیث کے روح سے تو صحابی اگر سجدہ گاہ پر دیکھ رہے ہوتے تو حدیث کیسے روایت کرتے کہ حضور کا ہاتھ گیا اوپر اور نیچے آیا؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کی نگاہ سرکار پر ہوتی تھی۔ حضور کا ہاتھ اوپر گیا نیچے آیا، جب نماز فارغ ہوئی تو دریافت کیا کہ حضور نے فرمایا نماز میں کھڑا تھا اور میں نے توجہ کی تو میری نگاہ عرش پر پڑی اور جنت پر پڑی، اور جنت میں نے ایک درخت دیکھا کھجور کا، اس پر درخت کھجوریں لگی دیکھی اور کھجوریں بڑی پکی اور میٹھی میٹھی لگ رہی تھی، گچھا پورا لگا ہوا تھا۔ میرا پہلے ارادہ ہوا کہ میں گچھوں کا کھجور توڑوں اور یہاں لے آؤں واپس، لیکن پھر میں نے کھجور نہیں توڑی اور ایسے ہی ہاتھ واپس کر لیا۔ اب قربان جائیں اس نگاہ پر جو کھڑی مدینے کی زمین پر ہے، اور نگاہ عرش پر جنت پر، اور جنت کے لگے ہوئے درخت پر، اور درخت پر لگی ہوئی کھجوروں پر بھی ہے۔ اور قربان جائیں اس ہاتھ کی پہنچائی پر، اس ہاتھ کے پہنچنے پر۔ ہمارا ہاتھ 8-9 فٹ سے اوپر نہیں جاتا، سیڑھی لکڑے تو 12 فٹ پر پہنچ جائے گا، چھت پر چڑھ جاؤ تو 40 فٹ پر پہنچ جائے گا۔ قربان جائیں اس ہاتھ پر اور اس بازو پر جو سرزمین مدینہ پر کھڑا ہوا اور بڑھا تو عرش اور جنت تک پہنچ گیا۔ یہ ہے نبی، ایسا ہوتا ہے نبی، نہ بے اختیارہ ہوتا ہے
نبی نہ علم کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے نمائندے کے پاس طاقت نمائندگی کی پچھلے کی ہوتی ہے جس نے بھیجا ہوتا ہے۔ میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجوں تو کچھ اختیارات بھی دے کر بھیجوں گا، علم بھی دے کر بھیجوں گا، فیصلے کرنے کی اختیارات اور طاقت بھی دے کے بھیجوں گا۔ بے اختیارہ کسی کو بھیج دوں گا تو اس کو رسول میرا کوئی نہیں مانے گا۔ تو اللہ بھی اپنا رسول اگر بے اختیارہ اور بے علم بھیج دیتا تو اس کو کسی نے نہیں مانتا۔ رب نے علم بھی دیا، عطا کیا، طاقت بھی دی، حاضر اور ناظر بھی بنایا، غیب بھی دیا۔ اب یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لیں، میلاد کیا ہے، نبی اور رسول کیا ہے۔ اب آتے ہیں حاضر اور ناظر پر۔ علم غیب پر بھی جھگڑا، حاضر ناظر، جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، قرآن کے لفظ پڑھتے جاؤ۔ اگلا قرآن کا لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ اے حبیب، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد۔ شاہد پھر عربی کا لفظ، یہ جو فساد اور بسوڑی پڑی ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور اس ناواقفیت کو استعمال کر کے ہم لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے گروہ بندیاں بنا لی، فرقے بنا لیے، اور ایک تماشا کھڑا ہو گیا پوری دنیا کے اندر ہمارا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، ہم عربی زبان پر ہی آ جائیں، عربی ڈکشنریوں میں چلے جائیں، لغات میں چلے جائیں تو وہاں شاہد کا معنی بنتا ہے گواہ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، یہ آپ جا کے قرآن صبح دیکھ لیجیے جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب کے، نبی کے بھی اور شاہد کے بھی، کہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مطلب گواہ بنا کر بھیجا۔ تو میں پوچھتا ہوں گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو ہو۔ آپ تھانوں میں جاتے ہو، کبھی کسی کی مجھ چوری ہو گئی، کسی کے گھر ڈکیتی ہو گئی، کوئی اور واردات ہو گئی، تھانے میں جاتے ہو نا تو تھانے دار پوچھتا ہے بھائی کوئی گواہ لاؤ۔ گواہ بھگتے گا تو جج سزا دے گا اور ایف آئی آر کٹے گی کہ یہ نامزد مجرم ہے۔ نامزد بندہ تبھی ہوگا نا جب اس کے بارے میں کوئی گواہ آئے گا، کوئی شاہد آئے گا، کوئی شاہد کہے گا کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اس کو جرم کرتے، ان کانوں سے سنا۔ اگر کوئی ایسا شاہد آئے جو کہے میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی کچھ نہیں، کانوں سے سنا بھی نہیں، تو عدالت اور جج کہے گا بھائی تو پھر شاہد بن کر کس چیز کا آیا ہے، تو گواہ بن کر کس چیز کا آیا ہے؟ جب تو نے وقوع دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں تو نکل جا، تو گواہ ہی نہیں ہے، کیس ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، تو مطلب کہ اللہ نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، گواہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا گواہ وہ کس پر ہے؟ اللہ کا حبیب گواہ سب سے پہلے تو اللہ کے ایک ہونے پر ہے۔ کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ وہ اللہ جو ایک ہو، جس کو کسی نے دیکھا ہے، دیکھا کسی نے اللہ، تو کس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے؟ جس کو رب نے شاہد بنایا، اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، تو تم نے اور مجھے کہا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا وہ رب جو ایک ہے۔ اے حبیب آپ نہیں دیکھا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں آپ کی زبان پر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے شاہد بنایا۔ تو سب سے پہلے حضور کی ذات پاک شاہد ہے اللہ کے ایک ہونے پر، پھر شاہد ہے فرشتوں کے وجود پر، پھر شاہد ہے عرش پر، لوح پر، قلم پر، جنت پر، دوزخ پر، پھر شاہد ہے پچھلے انبیاء پر، پھر شاہد ہے عالم برزخ قبر پر، پھر شاہد ہے قیامت کے دن جسٹس پر، پھر شاہد ہے اپنے صاحب شفاعت ہونے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور پھر آگے بات بتاؤں، ان چیزوں پر تو حضور شاہد ہیں، اور کس چیز پر شاہد، کس وجہ سے شاہد ہیں؟ جیسے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اور میرے عملوں پر اور دل کے ارادوں پر
سبحان اللہ. ہمارے دل کے ارادوں پر، آپ کے اور میری کرتوتوں پر، آپ کے اور میرے اٹھنے اور بیٹھنے پر، چلنے اور پھرنے پر، کھانے اور سونے پر، ہماری جلوت پر بھی، ہماری خلوت پر بھی حضور شاہد ہیں. کس چیز سے شاہد ہیں؟ نور نبوت سے. یہ بھی میں نے شریعت کا لفظ ڈال دیا جی بے شک بے شک. کہ کسی اور آنکھ سے شاہد نہیں ہے، نور نبوت سے. اور اس نور نبوت کے لفظ کو کور کرے گا حضور کی وہ حدیث جس میں سرکار نے فرمایا متقی کی فراست سے ڈلو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر متقی اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے، تقوی والا اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے، تو تقوی بانٹنے والا نہیں دیکھ سکتا. حضور شاہد ہیں نور نبوت سے تیرے اور میرے عملوں پر، بڑی ہر چیز پر بھی. اور بیچ میں جو آگے دو باتیں ہیں ان پر سکپ کرتا ہوں، میرا گلا اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. آخری لفظ ہیں اس آیت کے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سراجم منیر بنا کر بھیجا. یہ میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. سراجم منیر یہ اس آیت کے آخری لفظ ہیں. سراج آپ سراج منیر، سراج آپ کسی بھی ایسی چیز کو کہہ سکتے ہیں جس سے کہ روشنی ملے، جس سے روشنی ملے. اس وقت ہمیں یہ بجلی سے چلنے والے بلب روشنی دے رہے ہیں. دن کو ہمیں سورج روشنی دیتا ہے، رات کو ہمیں چاند بھی روشنی دیتا ہے چاندنی کی صورت میں. تو یہ رب اللہ نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو سراج بنایا، اور خالی سراج نہیں بنایا، سراجم منیر بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا. اب اس حضور کی ذات کو اگر ہم سورج کے روپ میں لیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالی سورج بنا کر بھیجا، بلکہ فرمایا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. اس لیے کہ سورج اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت سورج نہیں ہے، بادل آ جائے سورج نہیں، سورج گرہن لگ جائے سورج نہیں. اللہ اگر خالی فرما دیتا کہ آپ سورج ہیں تو سورج تو کسی وقت ہے کسی وقت نہیں. اللہ نے فرمایا ایسا سورج بنایا، ایسا چراغ بنایا ہے جو ہر وقت چمکتا ہے. 1400 سال پہلے بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، اور حشر کے دن کو بھی چمکے گا. اس کی چمک کو دیکھو اور اس کی اطاعت اور پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کرو اس چمکتے ہوئے ستارے کی، اس چمکتے ہوئے سورج کی، اس چمکتے ہوئے چراغ کی. اس پر جب بھی تم پلٹو گے اور دیکھو گے، جوانی میں جب بھی توبہ کا تمہارا ارادہ بنے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، دن ہو یا رات ہو، 14ویں صدی ہو یا 15ویں صدی ہو یا 21ویں صدی ہو یا قیامت کی قرب کی صدی ہو، جب بھی اس چمکتے ہوئے سورج کو دیکھے گا یہ چمک رہا ہوگا ہدایت کے لیے. توبہ کر کے اس کی چمک پر لبیک کہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار. وہ تیری زندگی ہدایت پر ہوگی. ایک مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ روشنی ہے نا، میں اس کی ادھر اس جگہ پر کھڑا ہو جاؤں، روشنی اگر میرے پیچھے آئے گی تو میرا پرچھاواں سایہ میرے آگے آئے گا. روشنی اگر میرے آگے آئے گی، بلب میرے آگے لگا ہوا ہوگا تو میرا یہ پرچھاواں میرے پیچھے ہوگا. دنیا کی مثال یہ پرچھاواں ہے. اگر روشنی کو پیچھے رکھے گا مصطفیٰ کی کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں دنیا نہیں لیتا تقریر کے لیے، اگر مصطفیٰ کے نور کو اور سراج منیر کو اپنے سے پیچھے پشت پہ رکھے گا اور اس سائے کو جو دنیا ہے اس کے پیچھے جائے گا تو کبھی نہیں پکڑ سکے گا. چلے گا سایہ اور آگے، تیز چلے گا تیرا سایہ اور آگے، بھاگے گا دوڑے گا سایہ اور آگے، پوری زندگی بھاگتا رہ جائے گا، اپنے پچھاوے کو، سائے کو، عکس کو نہیں پکڑ سکتا. روشنی پیچھے ہے،
اور دنیا تیرے آگے بھاگ رہی ہے، تو نہیں پکڑ سکے گا، لیکن اگر اپنا رخ دنیا سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لے گا، سراج منیر کی طرف کر لے گا، چمکتے ہوئے سورج کی طرف کر لے گا، چمکتے ہوئے چراغ کی طرف کر لے گا، تیرا رخ جیسے ہی چمکتے ہوئے چراغ کی طرف ہوگا، وہ دنیا جو تیرے پچھاوے کے روپ میں تیرے آگے تھی، جس کے پیچھے پوری دنیا پوری زندگی بھاگا، نہیں پکڑ سکا۔ جب تیرا رخ مصطفیٰ کے نور کی طرف ہوا، وہی پچھاوا، وہی دنیا جو تیرے آگے تھی تیرے پیچھے آ جائے گی۔ سمجھے میرے نقطہ؟ اس دنیا کو اگر اپنے پیچھے لانا ہے، اپنے پیچھے دوڑانا ہے، تو چہرہ مصطفیٰ کے نور کی طرف کر لے، اس سراج منیر کی طرف کر لے، اس کی اتباع کی طرف کر لے۔ جیسے وہ نور کی طرف چہرہ ہوگا، دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ جیسے جیسے اس نور کے قرب میں جاتا جائے گا، دنیا خود بخود تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور اگر تو نے رخ ادھر پھیرا تو دنیا کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنا چہرہ اس سراج منیر کی طرف کیا، مولا علی ولیوں کا شہنشاہ، باب العلم، سب سے بڑا عالم، مصطفیٰ علم کا شہر اور علی علم کا دروازہ۔ آج کسی نے مصطفیٰ کے علم کو سمجھنا ہے تو مولا علی کی محبت سے دم آراستہ کرنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کے شہر میں جانا ہے، مصطفیٰ کے قرب میں جانا ہے، سراج و منیرہ والے نور کی طرف پہنچنا ہے، تو علی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، تب تو دروازے سے مصطفیٰ کے شہر میں جائے گا۔ لیکن اگر دروازے کو چھوڑ کر سجے کھبے دیواریں پھلانگ کر جائے گا تو آگے سے لتر پولا ہو جانا ہے کہ چور ہے۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہو، دروازے سے جاؤ تو عزت ملتی ہے کہ دیوار پھلانگ کر آؤ تو عزت ملتی ہے؟ دروازے سے عزت ملتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے نور تک پہنچنے کے لیے علی مرتضیٰ کی غلامی، آپ کا عشق، آپ کی اتباع اختیار کرو گے تو یہ ہے وہ عزت والا دروازہ جو تمہیں مصطفیٰ کے قدموں تک لے جائے گا، اور دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ پھر جو مصطفیٰ کے نور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا، علی کو دروازہ سمجھ کر اس میں سے داخل ہوئے، حسن بصری آئے، غوث العظم آئے، علی حجویری آئے، معین الدین چشتی آئے، نظام الدین اولیاء آئے، بہاول حق آئے، قطب علی شاہ بخاری سدینہ والی والے آئے، سید عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ آئے۔ رخ ان کا علی کی غلامی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے نور کی طرف ہوا تو دنیا پیچھے پیچھے۔ ہمارے گھر 2 دن روٹی دینے والا کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی، ان کے لنگر ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں۔ دولت کی کمی کوئی نہیں، شہرت کی کمی کوئی نہیں، کیونکہ رخ اس نور کی طرف ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرا گلا اب جواب دے چکا ہے اور مزید کچھ بولنے سے، کہ آؤ ہم سب مل کر اس پاک مقدس محفل میں بیٹھ کر عہد کریں، ہم اس چمکتے ہوئے سورج کی اتباع کی طرف جائیں، حضور کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں گے، حضور سے عشق اور محبت اختیار کریں گے، اور حضور کا سب سے بڑا عشق اور محبت آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اور اس کے بعد اس دعا سے اختتام کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کے جذبات کو مزید بڑھائے۔ وہ ہو گئی یہ بات، یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ تبلیغی والوں کو نہ آنے دیں، میں نے بات کر دی ہے، میں پوری وہ شروع سے وہ تمہید باندھی ہے، وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، اپنے عقیدے کی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو اور بڑھائے، اس میلاد کو اس خوبصورت انداز سے منانے کے لیے کسی نے جو کچھ خدمت کی ہے، ان کی حضور کے صدقے اللہ وہ خدمت قبول فرمائے، اور جنت میں ہماری جانے کا ذریعہ بنائے، ہمارے نامہ اعمال میں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اور کاوش جو آپ لوگوں نے کی، اس کو اللہ قبول فرمائے، آپ سب کا یہ آنا قبول فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، بولنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے،
ابھی جو میرے بعد نعت خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نعت خوانوں کی نعت قبول فرمائے، ان کے محبت کے جذبات کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کے محبت کے بھی جذبات کو قبول فرمائے۔ اس محبت کے جذبات میں آپ جو خدمت کریں گے وہ بھی قبول فرمائے، آپ کی بھی قبول فرمائے، نعت خوان حضرات کی بھی قبول فرمائے۔ یہ سپیکر والا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت بھی قبول فرمائے کہ اس نے سپیکر دیا، اس کے سپیکر کے ذریعے بات و نصیحت ہو گئی، مصطفیٰ کی بات لوگوں تک پہنچ گئی۔ یہ لائٹوں والوں کی خدمت بھی قبول فرمائے، ان تمبو ٹینٹ والوں کی بھی، جن لوگوں نے دیگ پکائی ان کی بھی قبول فرمائے، جو لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر لایا اس کی بھی اللہ خدمت قبول فرمائے۔ تو اس تمام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محب بنائے، اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے بیٹھ کے میری گزارشات سنی ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور جس ادب اور ایک ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس محفل کے اندر بیٹھ کر، مجھے اس نے متاثر کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔